هنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے دعا کی، قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، میرے رب مجھے بھی تحفہ دے دے اپنی طرف سے ذریۃ طیبۃ، ایک اچھی اولاد کی، انک سمیع الدعاء، آپ بے شک آپ ہی ہمیشہ دعا سننے والے ہیں۔ پہلی بات سن لو یہاں پہ، انک سمیع الدعاء، انک سامع الدعاء نہیں، اور انک تسمع الدعاء نہیں، انک سمیع الدعاء۔ اسم صفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر، صفہ کا صیغہ وہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ انسان کتنے برسوں، کتنے ڈیکیڈز اس انسان نے ایک ہی دعا کی ہے، بار بار مجھے اولاد چاہیے، اولاد چاہیے، اولاد چاہیے، اولاد چاہیے، اور اتنے سالوں کے بعد اللہ نے اس دعا کا جواب نہیں دیا، لیکن ابھی بھی جب وہ دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ تو دعا کے سننے والے ہیں۔ یعنی ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ یہ صرف نہیں سیکھا کہ اولاد کی دعا مانگنی چاہیے، یہ سیکھا کہ دعا کیسے مانگتے ہیں۔ آپ پر نہیں ہے کب اللہ جواب دے گا، اور آپ کو جواب اپنے طور کا نہ ملا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کی بات نہیں مانتا، اللہ آپ سے خوش نہیں ہے، اور اللہ آپ کی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ نہیں سنتا بھی ہوگا کہ نہیں میری، نہیں، انک سمیع الدعاء، آپ ہمیشہ سننے والے ہیں دعا کے۔ اب آئیے اس کی طرف کہ انہوں نے مانگا کیا۔ دیکھیے انہوں نے اپنے سامنے پھل مانگا، انہوں نے بچہ۔ فرق ہے نا؟ کیوں؟ انسان کیا کرتا ہے، کسی کے پاس گاڑی ہو تو کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی ایسی گاڑی چاہیے، کسی کے ہاں بڑی زبردست شادی ہوئی کہ اللہ چاہے ہمارے بچی کی شادی ہو، ایسی شادی کروا دے ہماری بچی کی بھی۔ یعنی ہم کسی اور کو دیکھتے ہیں، ہمیں وہی چاہیے جو انہیں چاہیے۔ وہ بھی کہہ دیتے آپ یا اللہ آپ نے ان کو اتنا اچھا پھل دیا، ہمارے یہاں بھی پھل ہو جائیں۔ نہیں، اس کو اللہ نے دیا ہے جس کی اسے ضرورت ہے، مجھے اس کو دیکھ کے اللہ سے وہ مانگنا ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ جس کی انہیں ضرورت ہے، اولاد کی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر انہیں اولاد کی ضرورت ہے، یہ تحفہ ان کو چاہیے اپنے رب سے، کیوں چاہیے؟ اتنی بڑی عمر کے ہو گئے ہیں کہ اگر بچہ ہو بھی گیا تو کتنے سال، 4 5 10 سال 11 سال، پھر ان کی ڈیتھ ہو جانی ہے۔ کیسے وہ بچے کو کیا کریں گے؟ اس بچے کا وہ انسان کی اولاد ہوتی ہے، اس کے خواب ہوتے ہیں، ارمان ہوتے ہیں کہ بڑا ہوگا، بڑا نام کرے گا، فیملی کا نام کرے گا، ہمیں سپورٹ کرے گا۔ ہمارے ساؤتھ ایشین کلچرز میں تو پولیٹیکلی انکریکٹ ہے کہنا ہمارے بچے تو ہماری انشورنس پلان بن جاتے ہیں نا۔ تو ہم تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا تو ہمیں پرووائڈ کرے گا، اور کلچرز میں نہیں ہے، ہمارے ساؤتھ ایشین کلچرز میں ہے، مسلم ہندو سب میں ہے، رائٹ؟ لیکن آپ کو یہ افریقہ میں نہیں ملے گا، یا آپ کو عراق میں نہیں ملے گا، یا آپ کو ترکی میں نہیں ملے گا، اور جگہ نہیں ملے گا، لیکن ہمارے ہاں ملے گا، ملیشیا میں نہیں ملے گا۔ وہ تو چاہتے ہیں ہمارے بچے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور اپنی زندگی گزاریں، ہم اپنی زندگی گزاریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے بڑے ہوں تو ہمارا خیال کریں، ہماری ایک ایکسپیکٹیشن سی بنی ہوئی ہے ہمارے کلچر میں نا۔ خیر اس کے بارے میں کبھی اور بات ہوگی۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کہ انہوں نے یہ دعا اولاد کی کیوں؟ اصل میں ان کا ریٹائرمنٹ پلان تو نہیں ہے بچہ، وہ تو پہلے ہی اب موت کے قریب آ گئے ہیں۔ اس کی کیسے موت کے قریب آ گئے؟ انہوں نے اس بات کا ذکر اور جگہ قرآن میں کیا، واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، میرے بال تو اب سفید ہو گئے، آگ کی طرح جو پیچھے رہ جاتی ہے، ایش رہ جاتی ہے، خاک رہ جاتی ہے، اس کی طرح میرے بال بن گئے، اور میں نے تو کبھی آپ کی دعا سے کبھی نا امیدی کا اظہار نہیں کیا۔ تو یہاں پر دعا کا اصل مقصد کیا ہے کہ وہ دو طرح کے رزق ہیں۔ یہ آخری بات میں آپ سے کروں گا، 2 طرح کے رزق ہوتے ہیں۔ ایک رزق ہوتا ہے جیسے وہ پھل ہے، میں ابھی کھاؤں گا، ابھی میرے جسم کو غذا ملے گی۔ دوسرا رزق وہ ہوتا ہے جو میرے مرنے کے بعد بھی مجھے پرووائڈ کر رہا ہے، جو کھانا میں کھا چکا اس کا مجھے اب فائدہ نہیں ہونے والا میری موت کے بعد۔ جو انویسٹمنٹس میں، جو سٹاکس میں پیسے ڈال چکا وہ لاکھوں گنا بڑھ جائیں، میں مٹی کے اندر ہوں، میرا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جو گھر میں نے لیا، ایک دفعہ میری موت ہو گئی، وہ گھر کسی اور نے اس گھر میں رہنا ہے، جو ساری ڈیکوریشنز میں نے کی تھی وہ کسی اور نے انجوائے کرنی ہے، میرے انجوائے کرنے کے لیے وہ چیزیں میں اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا۔ میں اپنے کپڑے، جوتے، گاڑی، پیسے کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتا۔ لیکن اگر میری اچھی اولاد ہو گئی، صرف اولاد کی دعا نہیں مانگی، ذریۃ طیبۃ کی دعا مانگی، اگر ایک اچھی اولاد ہو گئی تو اس کے اعمال میرے اعمال نامے میں اضافہ کریں گے۔ انہوں نے دعا کی ہے اپنے لانگ ٹرم رزق کے لیے، اسی لیے اس دعا کی خوبصورتی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف اولاد کی دعا نہیں ہے، ایسی اولاد کی دعا ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک دن آنے والا ہے، ہمارے دین کا فلسفہ ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ یوم یفر المرء من ابیہ و امہ من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، انسان اپنی اولاد سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا۔ یعنی اس دن جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں جس کو پلاتی تھی اس کو اٹھا کے پھینک دے گی، اس کو فکر ہی نہیں ہوگی اس دن۔
تو ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر اولاد اس دنیا میں چاہیے تو وہ اس لیے چاہیے کہ وہ ہماری آخرت بھی سنوارے، اپنی آخرت سنوارتے سنوارتے ہماری بھی سنوار دے گا. یعنی یہ ایک اخروی چیز ہے جس کی حکمت انہوں نے سمجھی اور اس لیے اس کی انہوں نے دعا کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی حکمت سمجھنے کی توفیق دے اور اچھی اولاد کی دعا جو کرنی جس ذہنیت سے کرنی چاہیے وہ ذہنیت دینے کی ہمیں توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک، صالح اور طیب اولاد دے.